حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اللہ سے یہ دعا کی، اے اللہ، عمر بن خطاب کے وجود سے اسلام کو عزت دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو اور پھر قبول نہ ہو۔ چنانچہ ادھر یہ دعا ہوئی، ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کے ارادے سے گھر سے نکلے، معاذ اللہ۔ راستے میں ایک شخص نے پوچھا کہ عمر تم کہاں جاتے ہو؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس نے کہا بھلا اگر تم نے ایسا کیا تو بنی ہاشم سے کس طرح امان میں رہ سکتے ہو؟ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ عمر تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید دونوں کے دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی یہ بات سن کر غصے سے تھر تھر کانپنے لگے اور بولے، اچھا تو میں پہلے انہی دونوں کا کام تمام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اپنی بہن کے گھر آئے اور تھوڑی دیر دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی بہن کی آواز کو سنا اور پھر فوراً گھر کے اندر چلے گئے اور بہن سے کہنے لگے کہ یہ آواز کیسی تھی جو اس وقت میں نے تم دونوں سے سنی؟ اس وقت حضرت عمر کی بہن کے گھر میں ایک شخص بیٹھے ان کی بہن اور بہنوئی کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے جو حضرت عمر کی آہٹ پائی فوراً مکان کے ایک گوشے میں چھپ گئے۔ جب حضرت عمر نے غضب اور غصے کے لہجے میں یہ الفاظ کہے تو آپ کے بہنوئی سعید کہنے لگے، عمر بھلا اگر ہم حق پر ہوں تو بھی آپ ہمیں برا سمجھیں گے۔ اس پر حضرت عمر کو اور زیادہ غصہ آیا اور آپ نے اپنے بہنوئی کو بڑے زور سے دھکا دیا، دو چار زور سے گھونسے بھی مار دیے۔ آپ کی بہن فاطمہ اپنے شوہر کی یہ کیفیت دیکھ کر بڑی بے تابی سے اٹھی اور بھائی کو شوہر سے علیحدہ کیا، مگر حضرت عمر نے انہیں بھی مار کر اپنے دل کا خوب غبار نکالا، یہاں تک کہ ان کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ جب حضرت عمر ان دونوں سے الگ ہوئے تو بہن سے کہا، لاؤ مجھے بہے صحیفہ تو دکھاؤ جسے تم پڑھ رہی تھیں۔ فاطمہ نے کہا، بھائی اسے پاک لوگ چھو سکتے ہیں، پہلے آپ پاک ہو لیں۔ حضرت عمر اٹھے اور بہن کی ہدایت کے مطابق وضو کیا، وضو کر کے اس صحیفے کو ہاتھ میں لیا۔ کلام الہی نے آپ پر اپنا اثر ڈالا اور آپ نے اسی وقت و چشمے تر آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے فرمایا، مجھے فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت عمر کی بات چیت سن کر ان صحابی کو جو آپ کی بہن اور بہنوئی کو تعلیم دے رہے تھے اطمینان ہوا۔ اندر سے نکل کر کہا، عمر تمہیں بشارت ہو کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپ جناب الہی میں یوں دعا کرتے ہیں، الہی عمر بن خطاب کے وجود سے اسلام کو عزت دے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہونے کو چلے۔ دروازے پر دیکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ اور چند صحابی کھڑے ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو ڈر گئے، حضرت عمر کی دہشت ان پر طاری ہو گئی۔ حضرت حمزہ نے کہا، خدا تعالیٰ اگر عمر کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے اسلام کی ہدایت کرے گا، اور اگر خدا تعالیٰ نے اس کے علاوہ کوئی دوسری بات چاہی ہے تو عمر کو قتل کر ڈالنا ہم پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کے آنے کی خبر پہنچی تو آپ باہر تشریف لائے اور ان کے کپڑوں کو پکڑ کر فرمایا، عمر کیا تم اب بھی باز نہ آؤ گے؟ پھر آپ نے وہی دعا مانگی اور فرمایا، الہی عمر بن خطاب کے وجود سے اسلام کو عزت دے۔ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پکار اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان حق سنتے ہی موجودہ مسلمانوں نے ایسے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ تمام مسجد والوں نے سن لیا۔ سارے صحابہ کرام بہت بڑی شان اور بڑے رتبے کے مالک ہیں، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک امتیازی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اللہ سے مانگ کر لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو چیز خواہش اور تمنا سے حاصل کی جائے وہ بڑی عزیز اور محبوب ہوتی ہے۔ پھر جو لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہوں وہ گویا مرضی مصطفیٰ کے خلاف ہیں۔